مستقل انکار پر انکار سے لگ نہ جاؤ تم کہیں دیوار سے، نظریاتی مملکت بننے کے بعد کیسے کیسے بھوت نکلے غار سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عامر محمود اور پروگرام چلی ہے رسم کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، پہلے پروگرام میں ہم نے پاکستان میں احمدیوں کے انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے پاکستان میں اٹھنے والی 3 بڑی تحریکوں کا جائزہ لیا۔ ناظرین کرام، یوں تو وطن عزیز میں آنے والا ہر دن احمدیوں کے لیے آزمائش کا ایک نیا پیغام لے کے طلوع ہوتا ہے، لیکن آفرین ہے صبر و وفا کے ان پتلوں پر جو راہ ایمان میں ان مشکلات کا سامنا حوصلے اور استقامت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وطن عزیز میں ایک ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے جاری کردہ امتیازی قانون آرڈیننس 20 کے بعد سے احمدیوں کے لیے ایک عام پاکستانی شہری کے طور پر زندگی گزارنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، لیکن سال 2012 میں ظلم و ستم کے ان واقعات میں ایک تموج دیکھا گیا۔ وقت کی کمی کے باعث آج ہم صرف چند موضوعات پر بات کر سکیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب سلیم الدین صاحب جو ناظر امور عامہ ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب مجیب الرحمان صاحب جو ملک کے نامور وکیل ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ٹویٹر، فیس بک اور ای میل کے ذریعے آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ جی سلیم الدین صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں احمدیوں کے انسانی حقوق کی پامالی کی عمومی صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان میں زندگی کے ہر شعبے میں احمدیوں کو بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، اور جینے کے حق سے لے کے ایک بچے کے پرائمری سکول میں حصول تعلیم تک حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ احمدیوں کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے شہید کیا جاتا ہے، اور پھر جس قانون کا آپ نے ابھی ذکر کیا اس کا سہارا لے کے ہزاروں احمدیوں کو اب تک ناجائز مقدمات میں گھسیٹا گیا ہے۔ اس کے علاوہ غیروں کو تو اظہار کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی کا مکمل حق ہے، بلکہ حق سے زیادہ ہی کچھ دے دیا گیا ہے، جبکہ احمدیوں کو اس کے بالمقابل نہ تو تقریری طور پہ اور نہ تحریری طور پہ اس قسم کی کوئی آزادی حاصل ہے۔ وہ غیر تو اپنے جلسوں میں، جلوسوں میں، اپنی ریلیز میں، اپنی کانفرنسز میں ہر قسم کی زبان استعمال کر سکتے ہیں، لیکن احمدیوں کی تربیت کے لیے بھی جو پروگرام کریں ان پہ بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کھیلوں کے کوئی پروگرام بھی بنائے جائیں تو ان پہ بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ احمدی اگر ملازم پیشہ ہے تو وہاں اس کو تنگ کیا جاتا ہے، سرکاری ملازمتوں کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ کاروبار میں ہے تو ہر جتن کیا جاتا ہے کہ اس کے کاروبار کو بند کرا دیا جائے، اور باقاعدہ بعض جگہوں پہ تو پمفلٹ شائع کیے جاتے ہیں کہ اس شہر میں یہ احمدی کاروباری حضرات ہیں اور یہ واجب القتل ہیں۔ نیچے اپنے ایڈریسز تک دیے گئے جنہوں نے وہ شائع کیا۔ تو کاروباری حضرات پہ اس قسم کی اگر کاروائیاں ہوں گی، اشتعال انگیزی ہوگی، تو وہ کس طرح مارکیٹ میں بیٹھ کے اپنا کاروبار کر سکیں گے؟ پھر عام روزمرہ کی زندگی میں اجیرن بنا دی گئی زندگی۔ ایک احمدی خاتون کسی دکان سے سودا لینے گئی، سودا دیا، واپس آئی، بلایا دکاندار نے کہ بی بی آپ احمدی ہو؟ اس نے بتایا ہاں الحمدللہ میں احمدی ہوں۔ یہ سامان واپس لے جاؤ، ہم احمدیوں سے کاروبار نہیں کرتے۔ پھر تعلیمی میدان ہے، میں نے عرض کیا کہ پرائمری سکول کے بچے کے تعلیم کے حصول سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک ہر ادارے میں احمدیوں کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جاتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، اسکولوں سے، کالجز سے نکالا گیا احمدی ہونے کی بنا پہ۔ پھر عبادت کے حق سے محروم کیا جاتا ہے جو ایک بنیادی حق ہے انسان کا، جس طرح باقی حقوق میں نے گنائے کہ یہ بنیادی حق ہے کہ انسان تعلیم حاصل کرے، انسان اپنے اس کو اظہار رائے کی آزادی ہو، عبادت کا حق بھی اس کا ایک بنیادی حق ہے۔ یہاں پاکستان میں اس بنیادی حق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ مساجد پہ، ہماری مساجد پہ پابندیاں لگائی گئیں، ان کو سیل کیا گیا، ان کو مسمار کیا گیا، ان کو زبردستی ان پہ قبضے کیے گئے۔ اس وقت بھی کئی مساجد پاکستان میں ہیں جن کو سیل کیا جا چکا ہے، جن پہ پابندی ہے کہ احمدی جا کے وہاں نماز نہ پڑھ سکیں۔
پھر یہ تو زندوں کا ایک مختصر سا احوال میں نے آپ سے عرض کیا ہے، اب تو مردوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ بے شمار واقعات ایسے ہو چکے ہیں جہاں قبروں کی کشائی کر کے، قبروں کو کھود کے مردوں کی بے حرمتی کی گئی، کتبے توڑے گئے۔ ابھی حال ہی میں پچھلے دنوں ماڈل ٹاؤن لاہور میں احمدیوں کے کتبے توڑے گئے، آپ کے علم میں ہیں۔ تو یہ مختلف، میں سمجھتا ہوں ہر شعبہ ہے زندگی میں احمدیوں کی پرسیکیوشن، احمدیوں کو اذیت رسانی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیدائش سے لے کے تو موت تک اور موت کے بعد تک جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے سلیم الدین صاحب کی بات سنی، انہوں نے مختصراً آپ کو بتایا کہ کس طرح پاکستان میں احمدیوں کے انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے۔ آئیے یہ دیکھیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی ممتاز شخصیات اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ آج صورتحال دیکھیں احمدیوں کے حوالے سے تو اتنی خراب ہو چکی ہے، احمدی کی حمایت کرنے کا مطلب بھی احمدی سمجھا جاتا ہے۔ جو احمدی طبقہ ہے اس کے خلاف کافی تشدد ہو چکا ہے، جس کا مداوع کوئی نہیں کیا گیا، کیونکہ جو حالات یہاں پر ہیں میرا خیال ہے کہ احمدی بہت زیادہ بڑا ہدف بن سکتے ہیں۔ اس وقت ریاست بہت بڑے بحران میں ہے، عملداری اس کی ختم ہو رہی ہے، اور ایسے لوگ اس ریاست پہ چھا گئے ہیں جو انسانی حقوق کی بالکل قدر نہیں کرتے۔ احمدیوں کو تو اپنی مذہبی آزادی فالو کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنی مسجدوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ انشاءاللہ نہیں کہہ سکتے، ماشاءاللہ نہیں کہہ سکتے، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، ایسا فوج اختیار نہیں کر سکتے جس سے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ احمدیوں کو فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا، اگر کسی کو مل بھی جائے غلطی سے نکال دیتے ہیں فوراً۔ اب بعض اداروں میں بھی نہیں رکھا جاتا۔ انسانی حقوق کی صورتحال پاکستان میں اچھی نہیں ہے۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں اس ہمارے ملک میں، جس میں عقیدے کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ آن پیپر نیچے آئی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ کاغذ پہ آپ کو حق نہیں ہے، کہ آپ کی اسمبلی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے عقیدے کا تعین کرے۔ جی ناظرین، آپ نے پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی ممتاز شخصیات کی آراء سنی۔ مجیب الرحمان صاحب سے پوچھتے ہیں، مجیب الرحمان صاحب، آپ کے خیال میں اس صورتحال کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ عامر محمود صاحب، آپ نے جن لوگوں کے ابھی ذکر کیا ہے، جدوجہد کرنے والے جو ہمارے دانشور ہیں، وہ قوم کی آواز ہے اور بڑی توانا آواز ہے۔ انہوں نے جس انداز میں ذکر کیا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ذمہ داری کہاں کہاں ہے۔ آپ نے تو، جہاں تک میرا تعلق ہے، آپ نے دکھتی رگ چھیڑ دی ہے، بلکہ میری دکھتی رگ کو تو چھوڑیے، میں یہ کہوں گا کہ آپ نے پاکستان کے موجودہ زمانے کے مسائل کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ سارے مسائل ایک اس بنیادی مسئلے سے پھوٹتے ہیں، تمام مسائل کی ماں یہ ہے۔ اور اب جو کہتے ہیں نا کہ بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی، ذمہ داری کا تعین آپ کریں گے، کیسے کریں گے، کس پہ کریں گے؟ ایک جگہ ہو تو میں بتاؤں، انسانی حقوق کی پامالی کا آغاز احمدیوں سے ہوا تھا۔ کمزور طبقہ تھا، تعداد میں کم تھے، لوگوں نے سمجھا کہ ان کے اوپر چڑھ دوڑو، اور لوگوں کے اپنے اپنے مفادات تھے۔ احمدیوں کی حقوق کی پامالی سے آغاز ہوا تو وہاں پر رکا نہیں۔ یہ قانون قدرت ہے، ظلم جب شروع ہو تو رکا نہیں کرتا اگر پہلے مرحلے پر اس کے ساتھ اس کی مدافعت نہ کی جائے۔ اور اب تو یہ حال ہے تو کسی کا بھی حق محفوظ نہیں۔ احمدی تو رہے ایک طرف، احمدی تو ایک بہت تھوڑی سی تعداد کے لوگ ہیں پاکستان میں۔ پاکستان میں مسلم، غیر مسلم اور ہر طبقے، ہر فرقے، ہر نسل کے لوگ جو ہیں، ان کے حقوق جو ہیں اب ان کی زندگی کا حق تک داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اور جہاں تک احمدیوں کے حقوق کی پامالی کا تعلق ہے، ذمہ داری کا تعین کرنے کی اگر ہم کوشش کریں تو ذمہ داری بنیادی طور پر ان ظالمانہ قوانین پر ہے جن کی وجہ سے ان لوگوں کو جو حقوق کی پامالی کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک کھلی چھٹی ملی ہوئی۔ پہلی ذمہ داری قوانین کی ہے، لیکن ان قوانین سے پہلے ان قانون ساز اداروں کی ہے جنہوں نے قانون وضع کیے، ظالمانہ قوانین وضع کیے۔ پھر ان قانون نافذ کرنے والے اداروں پر
जिन्होंने उस कानून के नफाज में भी सारी हदें फलांग दी। कानून तो अपनी ज़ात में बुरा था ही। अभी जिक्र हो रहा था, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो मजहबी आज़ादी है दुनिया भर में, अमेरिका के जूरिस्प्रूडेंस में मजहबी आज़ादी को फर्स्ट लिबर्टी कहते हैं। इंसानी ज़मीर की पहली आज़ादी उसका वो रिश्ता है जो उसके खालिक के साथ है। तो मजहबी आज़ादी पर पाबंदियाँ जब आयद होती हैं तो वो अपनी ज़ात में बुरी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो कानून बना वो कानून तो अपनी ज़ात में बुरा था ही। उसको नाफिज करने वालों ने सारी हदें फलांग डाली था। जैसे मैंने अर्ज़ किया, हुआ क्या कि कानून ने कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंतहा पसंदों के दबाव में आकर उसके नफाज में यह भी नहीं देखा कि कानून क्या कहता है। कोई आ गया और मुकदमा दर्ज हो गया। अब मैं आपको बताऊं, मैं इस सारी मैं वो कहते हैं कि तनहमा दाग दाग शुद्ध पंबा को जा मैं तो इसमें से गुजरा हूँ इस सारी जद्दोजहद से। कानून में जो बना दिया गया उसमें ये पाबंदी लगा दी गई कि तुम अजान नहीं दे सकते। ये तो नहीं कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप कलमा पढ़ नहीं सकते, ये लिख नहीं सकते। रोज़ाना हमारी मस्जिदों से कलमे मिटाए जा रहे हैं। कानून में कहीं नहीं लिखा कि मस्जिद में या आपकी इबादत, मस्जिद तो मिलना है उसको नहीं कह सकते। कहीं नहीं लिखा कि आपकी इबादतगाह की शक्ल क्या होगी, उसमें मेहराब नहीं होगा, उसमें मेंबर नहीं होगा, उसमें मीनार नहीं होगा। ये बातें अदालत ने तय कर रखी हैं कि अहमदी इबादतगाहों में मीनार भी हो सकता है, मेंबर भी हो सकता है, मेहराब भी हो सकता है। उसके बावजूद उसी कानून की आड़ में कि ये आप अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहे हैं, तो उस कानून के नफाज को इतना फैलाव दे दिया कि मेरा सलाम अलैकुम कहना भी जुर्म हो गया, मेरा दाढ़ी रखना भी जुर्म हो गया, मैं अब खुदा के हुजूर को दुआ करूं तो वो भी जुर्म हो गया। तो ये जो कानून को नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। मैंने क्या अर्ज़ किया, कानून बनाने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारे, और इसके बाद भी फिर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। जब माशरा खामोश हो जाए और जब दानिश्वर तबका आवाज़ ना उठाए तो फिर सारा माशरा ही जिम्मेदार, हर कोई जिम्मेदार है। अहले दानिश तबका जो है हमारा, वो एक खौफ का शिकार है। समझते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन स्वाय इक्का दुक्का चंद आवाज़ों को कोई आवाज़ नहीं उठाता। शराफत जो है वो गूंगी होकर रह गई है, ज़मीर की आवाज़ जो है वो दब गई है। हमारे पाकिस्तान की अक्सरियत ये समझती है कि अहमदियों के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन अक्सरियत इस वक्त दबाव में है, तो सारा माशरा ही उस गुनाह में शामिल हो गया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक आवाज़ उठे और तवाना आवाज़ उठे और लोग उसके पीछे चले तो हम इस सारी मुश्किल से दामन यकीनन हम कह सकते हैं कि इस सूरत हाल में नुमायां बेहतरी हो सकती है। मुजीब साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। नाजरीन, 2012 में अहमदियों के इंसानी हकूक़ की पामाली में नुमायां इजाफा देखा गया। वतन अजीज़ के तूल अर्ज़ में अहमदियों को हर किस्म की अजियत दी गई। आइए इस सूरत हाल पर देखते हैं एक रिपोर्ट। जनरल ज़ियाउल हक के जारी करदा इम्तियाज़ी कानून ऑर्डिनेंस 20 जो 26 अप्रैल 1984 को जारी हुआ, इसके निफाज के बाद से हर आने वाला दिन एक नई आजमाइश का पैगाम लेके तुलू होता रहा है। साल 2012 में अहमदियों के खिलाफ जारी नफरत व तशद्दुद की लहर में नुमाया इजाफा हुआ। 19 अहमदियों को महज अकीदे की बुनियाद पर कत्ल किया गया। वो सिलसिला जो जमात अहमदिया पर मजालिम और ईज़ा रसानी का तवील अरसे से जारी है, अपने नुक्ता अरूज को पहुँच रहा है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुखालिफीन अहमदियत के हाथों में खेलते रहे। अहमदियों की मसाजिद के मीनार मिस्मार करने का मामला हो या कब्रों की बेहुरमती का, किसी एक मौका पर भी इंतज़ामिया ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की बजाय इंतहा पसंदों के सामने झुक जाने में ही आफियत समझी, जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के मुकाबले में रियासत के अज़्म की कमज़ोरी को जाहिर करती है। 2012 में अहमदियों की मजहबी आज़ादियों और इंसानी हकूक़ को हस्ब साबिक पामाल किया जाता रहा है। रावलपिंडी में अहमदिया मस्जिद ऐवान तौहीद को अमली तौर पर पुलिस ने बंद कर दिया है। इसी तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में भी अहमदियों की इबादत गाहें मुखालिफिन का निशाना बनी रहीं। यूँ महसूस होता है कि हुकूमत ने अहमदियों के हवाले से की गई इम्तियाजी कानून साजी की बिना पर इंतहा पसंदों के आगे घुटने टेक दिए हैं। 1984 के बदनामे ज़माना इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के जारी होने के बाद से अब तक अहमदियों को सियासी, समाजी और कानूनी तौर पर इम्तियाजी सलूक का सामना है, जो एक मुआशरे के अफराद के यकसा और मसावी बुनियादी हक की नफ़ी है।
سال 2012 کے دوران دشمنان احمدیت نے پولیس کو استعمال کرتے ہوئے احمدیوں کی مساجد سلطان پورہ لاہور کے علاوہ احمدیوں کی مرکزی مسجد دارالذکر لاہور، کھاریاں اور خوشاب کی مساجد پر سے کلمہ طیبہ مٹایا اور مینار مسمار کرائے، جبکہ بعض احمدیوں کے گھروں میں جا کر وہاں سے قرآنی آیات کو اتارا گیا۔ اسی طرح مخالفین کو خوش کرنے کے لیے حافظ آباد میں پولیس نے احمدیوں کی قبروں کے قدموں پر تحریر آیات پر سیاہی پھیری، جبکہ جڑاوالا ضلع فیصل آباد میں احمدیوں کی قبروں کے قدموں کو پولیس نے توڑا۔ رات کی تاریکی میں نامعلوم شرپسندوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں درجنوں قبروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے قدبے توڑ دیے۔ 1984 کے امتیازی قوانین بنیادی انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہیں اور آئین پاکستان نیز قائد اعظم کے تصور پاکستان کی روح کے منافی ہیں۔ پاکستان کا حقیقی تشخص اس طرح کے قوانین سے بری طرح مسخ ہو رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان قوانین کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور لاکھوں پاکستانی احمدیوں کے انسانی حقوق بحال کیے جائیں۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، یہ سارے واقعات جو 2012 میں ہوئے یقیناً قابل مذمت ہیں۔ سلیم الدین صاحب، جب بھی پاکستان میں احمدیوں کے انسانی حقوق کی پامالی کا کوئی واقعہ آپ کے علم میں آتا ہے تو اس پر آپ کیا کارروائی کرتے ہیں؟ اور دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کارروائی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں۔ اصولی تعلیم ہماری روایت تو یہی ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم اپنے حقیقی ملجا اور ماوا کی طرف جھکتے ہیں، اور جھکنا چاہیے۔ اصل ہماری امیدوں کی جگہ تو وہی ہے، لیکن چونکہ ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کو تحفظ فراہم کرے، تو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ذریعہ اختیار کیا جا سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اگر فوجداری ہے تو ہم مقدمات درج کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم لکھتے ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حق کی یہاں پامالی ہوئی ہے، آپ اس حوالے سے آوازیں اٹھائیں۔ اسی طرح سرکاری اداروں میں، انتظامیہ میں ہر ایک کو مطلع کرتے ہیں، تحریری طور پہ بھی، ملنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اگر وہ ملنا پسند کریں تو، تاکہ کہ مل کے ہم اپنی بات کو پہنچا سکیں۔ اسی طرح پاکستان کے میڈیا میں، اخبارات میں بھی ہم دیتے ہیں، گو کہ وہ احمدیوں کی خبر شائع کرنے میں بڑا کنجوسی سے کام لیتے ہیں، تاہم ہم ہر ایک کو یہ چیزیں بھجواتے ہیں۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ ریاست کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی جائے کہ تمہاری یہ ذمہ داری نہیں کہ تم انسانی حقوق کے پامال کرنے والوں کو تحفظ دو اور ان کا ساتھ دو، جیسا کہ یہاں ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، بلکہ یہ یاد دلاتے ہیں کہ جن کے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ان کا تحفظ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جی مجیب الرحمان صاحب، رپورٹ میں آپ نے سنا کہ ماڈل ٹاؤن لاہور کے احمدیہ قبرستان میں شرپسند عناصر جو تھے انہوں نے چار دیواری پھیلانگی اور احمدیوں کی قبروں کے کتبے جو ہیں ان کو توڑا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ریاست کسی کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اس طرح ٹریس پاس کر کے کسی کی حدود میں داخل ہو اور اس طرح کی جو ہے کارروائیاں کرے؟ قانون اس میں کیا کہتا ہے؟ ریاست قطعاً اس قسم کا کوئی حق کسی کو نہیں دیتی، نہ دے سکتی ہے۔ دنیا بھر کے مذاہب میں، دنیا بھر کے ہر معاشرے میں میت کا ایک احترام ہوتا ہے۔ جہاں میتوں کی آخری رسوم ادا کی جاتی ہیں ان مقامات کا ایک احترام ہوتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ نے بھی جو احترام کا حق تھا وہ ادا کیا۔ تو معاشرہ، کوئی بھی معاشرہ ہو، کسی مذہب سے تعلق ہو، اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میت کی بے حرمتی کی جائے یا جنازوں کی بے حرمتی کی جائے۔ اب یہ جو آپ نے قبرستان کا ذکر کیا، تو ہمارے پاکستان میں وہ قانون جو انگریز نے نافذ کیا، جو صرف قبرستانوں پر نہیں، جو شمشان گھاٹ پر بھی لاگو ہے، جو ہر اس جگہ پر لاگو ہے جہاں پر کسی بھی مذہب کے یا ملت کے لوگوں کے آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں، ان تمام مقامات کا ایک حرمت ہے، ایک تقدس ہے جس کو قانون نے برقرار رکھا ہے۔ ہمارے پاکستان کی جو تعزیرات پاکستان ہے اس کی دفعہ 297 میں واضح طور پر اس بات کی ممانعت ہے قبرستانوں کی بے حرمتی کرنے کی، اور وہ قبرستانوں کی بے حرمتی کرنے میں آپ نے ٹریس پاس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ٹریس پاس کا لفظ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ چار دیواری کو پھلانگ کر جانا ہی ٹریس پاس ہے۔ یہاں تو چار دیواری بھی تھی، قبرستانوں میں چار دیواریاں نہیں ہوتی،
शमशाद खानों में घाटों में 4 दीवारें नहीं होती, खुली जगह होती है, फिर भी उनके अंदर कोई ऐसा फेल करना जिसमें जज्बात के साथ दस्तंदाजी होती हो, उसको भी ट्रेसपास कानून ने करार दिया है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो सजाएं हुई हैं लोगों को, इस बात पर सजा हुई है लोगों को कि किसी ने कब्रिस्तान में से कुछ झाड़ियाँ काट डाली, इस बात पर सजाएं हुई हैं कि किसी बच्ची को वहाँ पर दफन करने से रोका गया है। तो कानून तो मौजूद है, लेकिन वो तो अच्छे वक्तों की बातें हैं। मुझे नहीं कोई ऐसे कब कानून मिला, कोई मुकदमा मिला 1953 के बाद जिसमें कब्रों की बेहरमती के ऊपर कोई मुकदमा होती नहीं होगी। ये कब्रों की बेहरमती हमारे पाकिस्तानी माशरे में एक नई चीज़ है, और ये ख़ास अहमदियों के साथ हो रही है, और कोई इसको देखने वाला नहीं। जीते जागते इंसानों के सामने ये बेहरमती होती है, और ये बिल्कुल कानून इसकी इजाज़त नहीं देते, किसी तरह से भी इजाज़त नहीं देते। यकीनन ये सारी सूरत हाल जो है इंतहाई भयानक है, और इसका कोई मदावा होना चाहिए और इस सूरत हाल में बेहतरी होनी चाहिए। आइए नाजरीन ये देखें कि पाकिस्तान में अहमदियों के इंसानी हकूक़ की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर क्या सोचते हैं। आइए इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। अगर रियासत अपने बुनियादी मफरूज़ात को रेस्टोर करती है तो मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ कि अहमदियों के साथ ये जो नाइंसाफ़ी है यह ख़त्म हो सकती है, क्योंकि उसकी सूरत में जो हमारे आइन की दूसरी तरमीम है सितंबर 1974 की, वो नल एंड वाइड हो जाती है। उसमें 1984 का जो आर्डिनेंस 20 है जो ज़िया उल हक साहब ने प्रोमलगेट किया था, वो नल एंड वाइड हो जाता है, क्योंकि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के, उन इंसानी हकूक़ के जिनकी ज़मानत पाकिस्तान के आइन में दी गई है, उनकी वो नफ़ी करते हैं। ये पहली तो ज़रूरत है डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, और दूसरा है सेकुलर स्टेट हो, फिर ही हालात ठीक हो सकते हैं, वरना नहीं। तो रियासत जब तक इनके सर से हाथ नहीं उठाएगी उस वक्त तक सूरत हाल कभी ठीक नहीं हो सकती। कि सियासतदान डरते हैं, रियासत कमज़ोर है, और उसके अंदर ऐसे अनासर हैं जो ख़ुद पाले थे और अब वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। मेरा ख़्याल है हुकूमत सिर्फ अहमदियों के बारे में सोचना छोड़ दे, और मेरा नहीं ख्याल कि वो अहमदियों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। उनमें हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है कि जब कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो वो सामने आकर एक छोटी सी अक़लियत है बेचारों की, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास किया आपने, तो आपने रियासत को गिरवी रख दिया मुल्ला के। अब वो आहिस्ता 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 आप उसको सरेंडर करते जा रहे हैं, अब फिर सरेंडर करने वाले हैं। अभी तो इंतहा पसंदी का फ़रोग़ नज़र आता है, लोगों बेगुनाहों को खून बहता नज़र आता है। उसके बाद कहीं करवट लगी कौम तो शायद ठीक हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान में अहमदियों के इंसानी हकूक़ की पामाली का जो सिलसिला जारी है, सवाल ये है कि इसका कोई इख्तिताम हमें मुस्तक़बिल करीब में नज़र आता है। दूसरा ये कि क्या हुकूमत को इस सिलसिले में क्या इक़दाम करने चाहिए। जी सलीमुद्दीन साहब। गो के इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि रोज़ बरोज़ इन इज़ार रसानियों की जो कैफियत है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, और अहमदियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली में रोज़ बरोज़ एक इजाफ़ा नज़र आ रहा है। लेकिन हम अहमदी अल्लाह ताला के हुज़ूर से कभी भी नाउमीद नहीं हुए। हमारा, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि उम्मीदों का मरकज़ खुदा ताला की ज़ात है, हमें उसके आगे झुकना है, उससे कोई चीज़ भी बैद नहीं है, और वो लम्हों में ये चीज़ दुरुस्त कर सकता है। बुनियादी चीज़ ये है कि हम उसके हुजूर कितना झुकते हैं। पहली बात तो ये है, हमें उसके हुजूर से कोई नाउमीदी नहीं है। बड़े फ़िरौन आए, बड़े चले गए, पहली बात तो ये अर्ज़ करनी थी। दूसरा ये कि हुकूमत जब तक, आपने फरमाया कि हुकूमत को इक़दामात क्या करने चाहिए, आपने मुमताज़ दानिश्वरों की बातें भी सुनाई हैं। जब तक ये हुकूमत मुल्ला के चुंगल में रहेगी, इसमें बेहतरी नहीं आएगी। ये मुल्ला के चुंगल से निकले और उन कवानीन को जो इंसानी हकूक़ से मुतसादिम हैं, इम्तियाज़ी कवानीन हैं, और दुनिया में किसी जगह एक कम्युनिटी को टारगेट करके, इन कवानीन का नाम है एंटी अहमदिया स्पेसिफिक लॉज, तो किसी कम्युनिटी को टारगेट करके कवानीन नहीं बनाए जाते। तो जब तक ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी कवानीन नहीं ख़त्म होते और रियासत अपने आप को मुल्ला के चुंगल से आज़ाद नहीं करती, बज़ाहिर बेहतरी नज़र आने के इम्कान कम है।
مجیب الرحمان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ احمدیوں کے انسانی حقوق کی پامالی پر جس طرح دوسری مذہبی برادریاں یا مسالک جو ہیں وہ خاموش رہے ہیں، اور اب اس کی زد جو ہے وہ صرف احمدیوں تک کی محدود نہیں رہی بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں، اس صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عامر محمود صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ابھی اسی نشست میں عرض کیا ہے کہ ذمہ داری کہاں کہاں عائد ہوتی ہے، یہ ان ساری اظہار ثانیوں کے سوتے کہاں سے پھوٹتے ہیں، میں نے ذکر کیا ہے. لیکن بات یہ ہے، چھوڑ دیں مذہب کو، چھوڑ دیں قانون کو. جو ایک اٹل قانون ہے، قانون قدرت جو ہے، تاریخ کی ایک اپنی زبان ہے. تاریخ کی زبان میں بھی سمجھیں تو جیسے ابھی سلیم الدین صاحب نے ضمناً ذکر کر دیا کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے. موسیٰ کا مطلب ضروری نہیں کہ کوئی نبی آ جائے. ہر ظلم کے خلاف اینٹی کلائمیکس ایک ہوتا ہے. یہ تاریخ کا ایک اٹل قانون ہے اور یہ ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ظلم شروع ہوتا ہے تو ظلم ابتدا میں، جسے انگریزی میں کہتے ہیں نپ دی ایول ان دی بڈ، ظلم کی ابتدا میں اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو ظلم پسپا ہو جاتا ہے. لیکن ظلم کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے اور ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں اپنی جان بچا کے ایک طرف ہو جاؤں اور باقی معاشرہ جو ہے خاموش تماشا ہی بنا رہے، تو پھر آہستہ آہستہ ظلم جو ہے تمام طبقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. پاکستان میں ایسا ہوا. احمدیوں کو ایک چھوٹی سی تعداد سمجھ کر، ایک مذہبی فرقہ سمجھ کر اس کے اوپر، لیکن جو لوگ مذہبی لوگ بھی، انہوں نے بھی، مثلا دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تو تھے. اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن شروع احمدیوں سے ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ مریم آباد میں کیا ہوا؟ فیصل آباد میں کیا ہوا؟ گوجرا میں کیا ہوا؟ یا بادامی باغ میں کیا ہوا؟ تو یہ ایک طبقے کو جب آپ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، اس سے نپٹ کے، یا جب سمجھتے ہیں کہ اب یہاں ہمارے ظلم کی طاقت بڑھ گئی ہے، پھر دوسرے، اور پھر اب عیسائیوں پر اور ہندوؤں پر ہی نہیں رہی. سندھ میں جو ہندوؤں پر مظالم ہوئے ہیں وہ ایک الگ داستان ہے. عیسائیوں پر مظالم جو ہے پنجاب میں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مظالم جو ہیں اب مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے فرقوں پر بھی ہو رہے ہیں. اب شیعوں پر ٹارگیٹڈ اٹیک نہیں ہو رہے. اب اس کو بھی چھوڑیے، یہ ہم نے جو پالیسی اختیار کر لی، سمجھ لیا کہ ایک ایکسکلوژنری پالیٹکس ہم نے بنا لی، پہلے اس کو نکال دو، پھر اس کو نکال دو، پھر اس کو نکال دو، نکالتے پھر گلیاں ہو جان سونجیاں، تو مرزا یار پھرے، تو ساری گلیاں تو پھر اس طرح ہی ویران ہو جائیں گی. ویران ہو رہی ہیں گلیاں. اور اب آپ نے دیکھا جو تماشا لگا 62 اور 63 میں، مسلمانوں کو باہر نکالنے کے لیے کہ تم اچھے مسلمان نہیں ہو. کون کہہ سکتا ہے کون اچھا مسلمان ہے، کوئی کون برا مسلمان ہے؟ انسانوں کے دلوں میں جھانکنے کا اختیار کس نے کسی کو دیا ہے؟ لیکن یہ جو شاخسان مذہبی تشدد پسندی نے کھڑے کیے ہیں، اس کے نتیجے میں اب مسلمان کو معاشرے میں سے دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی ظلم پنپ نہیں سکتا اگر آواز اٹھنی چاہیے، سکوت ٹوٹنا چاہیے. ایک دفعہ یہ سکوت ٹوٹے گا، ایک آواز اٹھے گی، اس کے ساتھ 2 آوازیں اٹھے گی، پھر آواز کے ساتھ آواز ملے گی، پھر ظلم ختم ہوگا. اس کے بغیر نہیں ہوگا. معاشرے کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، سول سوسائٹی کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. نہیں کریں گے تو بالآخر سب اس کو بھگتیں گے. اور اس وقت مجھے دکھ جو ہے، احمدیوں کا دکھ اپنی جگہ ہے. اس وقت پاکستان تو وجود خطرے میں پڑ چکا ہے ان انتہا پسندی کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ایک مہذب معاشرے کے طور پر زندہ رہنے کے لیے پاکستان کی سول سوسائٹی کو آواز اٹھانی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. سلیم الدین صاحب اور مجیب الرحمان صاحب، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. ناظرین کرام، پاکستان میں ان دنوں انتخابی عمل جاری ہے. قوم اپنے نمائندے چننے جا رہی ہے. ایک عام پاکستانی کو حق رائے دہی کے ذریعے اپنے ملکی معاملات میں حصہ لینے کا موقع مل رہا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں بھی محب وطن احمدیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہوئے انہیں انتخابی عمل سے باہر رکھا جا رہا ہے. اور صرف انتہا پسند عناصر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حکومت ایسے قوانین بنا رہی ہے کہ جن کی وجہ سے جو احمدی ہیں وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکتے. اس حوالے سے ہم اپنے اگلے پروگرام میں بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.